warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kayfa yahdi Allahu qawman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Sadaqallahu al-aliyyul azim. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 اور 86 ہے، 85 اور 86 ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم، اے محبوب آپ فرما دیں کہ ہم جو ہیں جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا، یعنی مجھ پر نازل کیا، اس پر بھی ایمان لائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اگلے انبیاء اکرام پر نازل کیا گیا تھا، یعنی وہ سارے انبیاء اکرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، بعض کا ذکر کیا حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، اور جو کچھ حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور دیگر نبیوں کو دیا گیا، ہم سب پر ایمان لائے۔ تو گویا کہ اسلام کی یہ ایک خصوصیت ہے کہ اسلام میں سارے ادیان کو ماننا لازم ہے اور سارے انبیاء اکرام کو ماننا ضروری ہے، ساری کتابوں صحیفوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم، یہ الگ بات ہے کہ ہم جو ہیں ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان ہے، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ قرآن پر ہے، اگلی کتابوں پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ ایمان تو ہے لیکن عمل نہیں۔ اسی طرح ہم سارے نبیوں پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہم ان کے امتی نہیں ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، ایمان سارے نبیوں پر لیکن امتی ہم صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے حضرت ابراہیم پر، اسماعیل پر، حضرت اسحاق و یعقوب پر، اور یعقوب کی اولاد، اسباط میں یعقوب کی اولاد، میں نے بتایا تھا کہ حضرت یوسف کی نبوت تو قطعی ہے کہ آپ نبی تھے، ان کے علاوہ ان کے 11 بھائی اسباط میں شامل ہیں لیکن ان کی نبوت میں اختلاف ہے، بعض نے مانا بعض نے نہیں مانا۔ بہرحال ہم اس پر بحث ہی نہیں کرتے کہ وہ نبی تھے نہیں تھے، ہوں نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت یوسف نبی تھے، اور یا تو اسباط سے مراد، یعنی کہ جیسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں، یعنی یہاں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا والاسباط، جو اسباط پر نازل کیا گیا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسباط تھے، یعنی کہ جو حضرت یوسف کے 11 بھائی تھے وہ بھی نبی ہونے چاہیے کہ ان پر بھی نازل کیا گیا، ان پر بھی صحیفے نازل ہوئے۔ لیکن یا تو ہو سکتا ہے اگر صحیفے نازل ہوئے تو نبی تھے، اگر صحیفے نازل نہیں ہوئے اور وہ نبی نہیں تھے تو اس آیت کا مطلب یہ ہو جائے گا جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر قرآن نازل ہوا، ہم مسلمانوں پر قرآن نازل ہوا، تو ہم نے کہا کہ ہم مسلمانوں پر قرآن، تو ہم پر تو نازل ہوا نہیں ہے، وہ تو حضور پر نازل ہوا، لیکن ان کے ذریعے سے ہم سب کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سب پر نازل ہوا، قرآن ہمارے لیے نازل ہوا، ہم پر نازل ہوا۔ ایسے ہی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیفے یا کتابیں نازل تو حضرت یعقوب یا حضرت یوسف پر ہوئی لیکن اسی میں سارے اسباط کو شمار کر لیا، ان کی قوموں کو شامل کر لیا، ان کی اولادوں کو شامل کر لیا کہ سب پر نازل ہوئی۔ بہرحال تو ان لوگوں کا ذکر خاص طور پر کیا، حضرت ابراہیم، اسماعیل، حضرت اسحاق، ان لوگوں کا خاص طور پر ذکر کیا، حالانکہ آگے آتا ہے والنبیون، سارے نبیوں پر جو نازل ہوا، تو نبیوں میں یہ سب بھی آ گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو خاص طور پر ان کا نام لے کر ذکر کیا، وہ اس وجہ سے کہ یہود و نصارہ وغیرہ جو ہیں اور اکثر لوگ جو ہیں وہ ان کی نبوت کے مقر تھے، ان کی نبوت مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم تو دین ابراہیمی کو اکثر لوگ مانتے تھے، یہاں تک کہ کفار مکہ بھی دین ابراہیمی اپنے آپ کے لیے کہتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم دین ابراہیم مانتے ہیں، حالانکہ ان کا دین ابراہیمی نہیں تھا، وہ تو کفر و شرک تھا، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر۔ تو حضرت ابراہیم کی نبوت، حضرت اسماعیل کی نبوت، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، ان سب کی نبوت جو ہے یہود و نصارہ کے نزدیک اور کفر مشرکین یہ یعنی مسلم تھی، تو اس وجہ سے ان کا خاص نام لیا کہ جنہیں تم نبی مانتے ہو انہیں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ ہے نا، اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہود و نصارہ انہیں تم مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ اب جو آخری نبی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تک ان پر ایمان نہ لایا جائے، ان کا دین اختیار نہ کیا جائے، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، یعنی ایمان کا ذکر فرمایا کہ مسلمانوں کا ایمان کیسا ہے، کہ وہ سب پر ایمان لاتے ہیں، سارے نبیوں پر، ان کی کتابوں اور صحیفوں پر، اور کسی میں بھی لا نفرق بین احد من رسول، ہم ان یعنی اللہ کے رسول میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ان کی نبوت و رسالت میں فرق نہیں کرتے۔ اب اللہ فرماتا ہے، یہاں دوسری چیز بیان فرماتا ہے، رب فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کیا،
کوئی بندہ دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے تو پھر وہ چاہے دین کفر ہو، چاہے شرک ہو، چاہے یہودیت ہو، چاہے نصرانیت ہو، سب کے سب فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اسلام چھوڑ کر تم کوئی بھی دین تلاش کر لو، تمہاری تلاش مردود ہے، تمہارا اسے حاصل کرنا مردود ہے، اس دین میں رہ کر جو تم اعمال کرو وہ سب بھی مردود ہے، وہ کسی کام کے نہیں، سب بیکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی دین تلاش کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص جو ہے آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ کرنے والوں میں سے ہوگا۔ یہ یعنی کہ آیت مبارکہ کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے، اور آگے کی آیت کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، آگے رب ارشاد فرماتا ہے کہ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی اللہ بھئی ہدایت دینا، گمراہی دینا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ ہدایت بھی اللہ کی جانب سے، کفر بھی اللہ کی طرف سے، گمراہی بھی اللہ کی طرف سے، ایمان بھی اللہ کی طرف سے، سب اللہ کی جانب سے ہیں۔ یعنی دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اختیار آپ کرتے ہیں۔ میں اکثر اسے کہتا ہوں کہ گویا کہ آپ کے سامنے آپشن رکھے ہوئے ہیں، آپ جسے کلک کرو گے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا۔ آپ کے سامنے سارے آپشن ہیں، ایمان بھی ہے، کفر بھی ہے، آپ نے جسے سلیکٹ کیا اللہ آپ کو وہ عطا فرمائے گا، وہ آپ کے اندر پیدا فرما دے گا۔ اگر آپ ایمان سلیکٹ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، آپ نے ایمان کا ارادہ کیا اللہ نے آپ کے اندر ایمان پیدا کر دیا، آپ نے اگر کفر کا ارادہ کیا اللہ آپ کے اندر کفر پیدا فرمائے گا، اگر آپ نے ہدایت کا ارادہ کیا اللہ آپ کے اندر ہدایت پیدا فرمائے گا، آپ گمراہی کا ارادہ کریں اللہ آپ کے اندر گمراہی پیدا فرما دے گا۔ تو یہ سلیکشن آپ کا ہے، آپ کو اللہ نے مجبور نہیں کیا کہ تجھے کافری بننا پڑے گا اس لیے کہ میں نے تجھے کافر بنا، نہیں، اللہ کسی کو کافر، یعنی اللہ کے بنانے سے بندہ کافر نہیں ہے، اللہ کے گمراہ کرنے سے گمراہ نہیں۔ اللہ کیوں گمراہ کرے گا اور کیوں کسی کو کافر کرے؟ اللہ چاہتا ہے کہ تو اپنی مرضی سے چاہے تو ایمان اختیار کر، چاہے تو کفر اختیار کر، لیکن جو تو اختیار کرے گا میں وہ تجھے دے دوں گا، جو تو اختیار کرے گا وہ میں دوں گا۔ تو اگر کسی بندے نے ایمان اختیار کیا اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، کفر اختیار کیا تو کفر دے دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے، کفروا بعد ایمانہم، کہ جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا۔ یہ مرتدوں کا ذکر ہے، مرتدین کا، اوپر یہود و نصارہ کا ذکر تھا کہ اگر دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرتے قابل قبول نہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اور ایسے لوگ کہ جو ایمان لائے پھر ایمان کے بعد پلٹ گئے، کفر کیا، یہ مرتد ہیں، اور یہ دنیا میں سب سے بدترین اور سب سے گھٹیا لوگ ہیں، سب سے بدترین اور گھٹیا لوگ مرتد۔ آج کل ارتداد کا فتنہ بڑا پھیلا ہوا ہے، مسلمان لڑکیاں جو ہے وہ مرتد ہو رہی ہیں، صرف یعنی کہ شادی کی خاطر، یعنی شادی کرنے کے لیے، غیر مسلم سے شادی کرنے کے لیے محبت میں وہ مرتد ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جس کے دل میں ہو وہ ساری کائنات کو ٹھوکر مار سکتا ہے، ساری کائنات چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ اور رسول کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت ہی نہیں تھی، ان کے گھر والوں نے ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت ڈالی نہیں، انہیں بتایا نہیں کہ اللہ اور رسول ہے کیا اور ان کی محبت کتنی ضروری ہے۔ تو جن کے دلوں میں محبت نہیں تھی وہ گئی، مرتدہ ہو گئی یا مرتد ہوئے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آج کل ارتداد کا فتنہ بڑا پھیل رہا ہے، اور لوگ یعنی ہمارے یہاں کی لڑکیاں جو ہے وہ مرتد ہو جا رہی ہیں، شیطان کے بہکاوے ہی سے، نفس کی وجہ سے، خواہشات نفسانی کی بنیاد پر کہ کوئی لڑکا پسند ہے، اس وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یعنی کہ اگر کوئی مسلمان غلام ہے نا، کوئی غلام جو محنت مزدوری کرتا ہے، کسی کی ملکیت ہے، وہ آزاد نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، بلکہ کسی کا غلام ہے کہ مارکیٹ سے خریدا گیا، لیکن مسلمان ہے، وہ غلام مسلمان بہتر ہے مشرک سے، کافر و مشرک سے وہ غلام بہتر ہے۔ یعنی کہ ایک لڑکی اگر شادی کرنا چاہے، ایک طرف ہینڈسم مالدار ہے نا کافر و مشرک موجود ہو، اور ایک طرف بالکل گھٹیا غلام موجود ہو، تو اللہ کے ہاں یہ غلام افضل ہے، بہتر ہے، اور تمہیں چاہیے کہ اس غلام کو اختیار کرو، اسے چھوڑ دو، ہے نا۔ تو یہ یعنی کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی محبت اگر دل میں نہ ہو تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہو وہ اپنا سب کچھ قربان کر دے، اپنی اولاد قربان کر دے، اپنی محبت قربان کر دے، وہ اپنی دولت، مال و دولت قربان کر دے، لیکن وہ دین اسلام نہیں چھوڑ سکتا، وہ اللہ و رسول کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سارے یعنی کہ حالات اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں دین سکھایا نہیں گیا، ہمیں بتایا نہیں گیا کہ اللہ و رسول کی محبت کیا ہے، یہ اس لیے ہو رہے ہیں۔
تو بہرحال اگر کوئی بندہ اپنے ایمان کے بعد کفر میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے کیسے ہدایت دے؟ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے رسول حق ہیں، برحق ہیں، ہے نا؟ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس ساری نشانیاں آ گئی، سارے دلائل اور ساری نشانیاں، کھلی نشانیاں آ چکی، پھر بھی وہ اگر ایمان کے بعد کفر کریں تو اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا، ظالموں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ تو اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں دو روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہود و نصارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے آپ کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، جنگ میں فتح کی دعائیں کرتے تھے، آپ کے ذریعے سے یعنی دعا کرتے، اور آپ کے آمد کے منتظر تھے کہ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، آپ کی آمد کے منتظر تھے، اور لوگوں کو بشارتیں دیا کرتے تھے کہ بھئی خوشخبری ہو، بشارت ہو، آنے والے ہیں، ان قریب وہ زمانہ قریب آ گیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، وہ آئیں گے، وہ آئیں گے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو پھر اس کے بعد حسد کی وجہ سے، صرف اور صرف حسد کی وجہ سے انہوں نے حضور پر ایمان یعنی کہ نہیں لائے، حضور کے منکر ہوئے اور آپ پر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے، یعنی کہ پہلے تو مانتے تھے، دل سے مانتے تھے کہ ہاں بھائی وہ آنے والے ہیں، وہ آخری رسول ہیں، پیغمبر ہیں، سب کچھ، لیکن جب آ گئے تو انکار کر دیا، ان سے منہ پھیر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے؟ ایک یعنی کہ شان نزول یہ بھی حضرت اکرمہ بیان فرماتے ہیں کہ 12 شخص ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ بھاگ گئے مکہ اور کافر ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ واپس سے کافر ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کے تعلق سے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور انہوں نے یعنی کہ باقاعدہ جو ہے کافر ہونے کے بعد مکہ بھاگ گئے، پھر وہاں سے خط بھی لکھا اہل مدینہ کو، ہے نا، مدینہ خط لکھے مسلمانوں کو کہ کیا اب ہم اگر توبہ کر لیں تو ہماری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک شخص تھے کہ جو واپس اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ صرف ایک حارث ابن سوید انصاری تھے، حارث ابن سوید انصاری، بس وہ ایک تھے جو واپس آئے، انہوں نے توبہ کی اور اسلام واپس قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرو نا تو اللہ ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے، ہر گناہ معاف کرتا ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو اللہ معاف نہ فرمائے۔ توبہ کرو۔ شرک کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ شرک معاف نہیں فرماتا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے شرک کر لیا تو آپ کی معافی نہیں ہوگی، نہیں، اللہ شرک معاف نہیں فرمائے گا، یعنی آپ شرک پر مرے اللہ معاف نہیں فرمائے گا، لیکن شرک کرنے کے بعد بھی اگر یہ کافر و مشرکین ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اگر وہ بھی توبہ کر لیں اللہ ان کی بھی توبہ قبول فرما لے گا۔ کوئی کتنا بھی بڑا گناہ کر لے، اگر وہ رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کی بھی توبہ قبول فرمائے گا، اس کا وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز معاف کرتا ہے، اگر بندہ مرتد ہو گیا اور وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے، اور یہ اللہ پر ہے، اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ جس کی چاہے اس کی توبہ قبول فرما لے۔ تو بہرحال یہ مرتدین اور اہل کتاب کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ ساری گواہی دی ہے، اور اس کے باوجود یعنی کہ وہ اگر گھوم جاتے ہیں پھر جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت پیدا نہیں فرماتا، اور وہ لوگ کہ جو دین اسلام کے سوا دین تلاش کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی دین کو قبول نہیں فرمائے گا، یعنی شریعت محمدیہ کو چھوڑ کر۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ اگلے سارے دین جو ہے دین اسلام تھے، جب حضرت نوح علیہ السلام تھے تو حضرت نوح کا دین اسلام تھا، حضرت ابراہیم تھے تو حضرت ابراہیم کا دین اسلام تھا، حضرت موسیٰ تھے تو حضرت موسیٰ کا دین اسلام، تو وہ سارے دین اسلام تھے۔ لیکن جب شریعت محمدی آئی، جب اللہ کے رسول آ گئے تو اب وہ سارے دین، اب وہ دین موسوی، اب وہ اسلام نہیں ہے، اب وہ دین موسوی ہے، وہ دین عیسوی ہے، وہ دین ابراہیمی ہے، وہ دین نوح ہے، وہ یعنی کہ سارے الگ ان کے ناموں کے دین ہے۔ اب دین اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا دین، شریعت محمدیہ، شریعت مصطفیٰ، یہ دین اسلام ہے۔ اس کو چھوڑ کر اگر کوئی اور دین تلاش کرے، چاہے تو کفر و شرک تلاش کرے تو قبول نہیں، اور اگر کوئی منسوخ دین تلاش کرے، دین ابراہیمی پر آ جائے، دین موسوی یا عیسوی پر آ جائے، کہتے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب صرف اور صرف دین اسلام جو کہ حضور کا دین ہے وہی قبول فرمائے گا۔ اب وہ جو دین منسوخ ہو گئے، اب وہ دین اسلام نہیں رہے، ان کے زمانے میں وہ دین اسلام تھے لیکن اب حضور کے آنے کے بعد وہ دین اسلام نہیں رہے، اب دین اسلام حضور کا دین ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ
یعنی کہ عقائد تو مانتا ہو، اسلام کے عقائد مانتا ہو، لیکن اعمال کسی اور دین کے کرتا ہو، اور وہ کہتا ہو کہ یہ یعنی کہ دین کے اعمال جو بڑے اچھے ہیں تو مجھے تو یہی سوٹ کرتے ہیں، میں یہی کرتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ اگر وہ اعمال اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اللہ نے دین فرمایا کہ دین میں ایمان، عقیدہ، اعمال سب آ گیا۔ دین نام ہے ایمان کا، یعنی عقیدہ، ایمان مانے عقیدہ ماننا، اور اسی طرح سے اعمال اور ساتھ ہی ساتھ اقرار، ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی، اور سب کے مجموعے کا نام دین ہے، سب کو ملا کر دین۔ یعنی ہم جو عقیدہ مانتے ہیں وہ بھی دین، جو ہمارا ایمان ہے وہ بھی دین ہے، جو ہم اعمال کرتے ہیں نماز، روزہ، حج وغیرہ اور سارے اعمال وہ بھی دین ہے نا، اور جو ہم بولتے ہیں یعنی کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی دین۔ تو دین یہ تینوں چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں دین اسلام۔ تو اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے لیکن عمل کسی اور کا کرے، عمل کچھ اور کرے، مورتی پوجا کرتا ہے کہ مجھے تو یہ بڑا پسند ہے، اگرچہ میں مسلمان ہوں، میرا ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن مجھے یہ طریقہ بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ وہ طریقہ اس سے قبول نہیں فرمائے گا، اس کے اعمال بھی برباد ہوں گے۔ تو بہرحال جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ بے ایمان ہے۔ اسی طرح سے یعنی کہ کوئی بندہ ہے نا عقیدے سارے رکھتا ہوں لیکن دین اسلام کے جو اعمال ہیں وہ چھوڑیں اور اس کا انکار کریں، یعنی یہ کہ مثال کے طور پر شراب، جوا وغیرہ کو وہ جائز سمجھتا ہو، حلال سمجھتا ہو کہ بھئی سب جائز ہے، یا یہ کہ وہ نماز کو فرض نہ سمجھتا ہو، تو یہ ایسے سارے لوگ بھی جو ہیں وہ دین اسلام کے سوا دین تلاش کر رہے ہیں، اور ان کا بھی دین قابل قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دین بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ ایسے لوگوں کو بھی بارگاہ سے نکال دیا جائے گا، وہ بھی سچے اور پکے تو مومن نہیں ہیں، پتہ نہیں ان کا انجام کیا ہوگا، ہے نا۔ ایمان یعنی کہ جو بھی یہ نماز کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، اور کافر ہوا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا ایسا بندہ، ہے نا۔ زکوٰۃ کا انکار کرے ہمیشہ کے لیے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی روزہ کیوں رکھنا، بھئی اللہ نے جس کو نہیں دیا، جو غریب فقیر آدمی ہے وہ روزہ رکھے، جسے اللہ نے دیا ہے وہ کیوں روزہ رکھے، وہ کیوں بھوکا رہے، بندہ کافر۔ وہ ایسا کہ پھر وہ کبھی دین اسلام یعنی کہ جب تک وہ توبہ کر کے واپس اسلام میں داخل نہ ہو، کلمہ نہ پڑھے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو توبہ شرط ہے، اور ساتھ میں یعنی کہ واپس دوبارہ اسلام میں داخل ہونا شرط، اور اگر وہ نہیں کرتا انہی اعمال پر برقرار رہتا ہے۔ ایسے کتنے ہیں کہ جو چرس بھانگ اور گانجا وغیرہ پھونکتے رہتے ہیں، اور گانے یعنی کہ قوالی کے نام پر وہ قوالیاں سنتے رہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی دین ہے، ہم تو اسی میں کامیاب ہیں، ہماری تو اسی میں نجات ہے، یہ بابا جو ہیں قبر میں وہی ہمیں نجات دلا دیں گے، ہم کو تو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ایسے لوگ ہیں، وہ سب فالتو چیزیں ہیں، یہ سب فالتو ہیں۔ ایسا بندہ جو ہے نا وہ نجات نہیں پا سکتا۔ نماز چھوڑ دیں اور وہ کہے کہ ہم کو تو نماز کی ضرورت نہیں، ہم ایسے ہی پاس ہو جائیں گے، ایسے نجات پا جائیں گے، کبھی نہیں پا سکتا۔ اور یہ بندہ دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کر رہا ہے، یہ دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین تلاش کر رہا ہے، ایسے کا دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جو بھی بندہ دین اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے وہ مردود ہے، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دین دے گا، نہ معرفت الہی دے گا، نہ اسے منزل مقصود حاصل ہوگی، نہ جنت ملے گی، نہ اس کا کوئی عمل قابل قبول ہوگا۔ تو بہرحال ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دین اسلام پر عمل پیرا ہوں، اور دین اسلام کے جو اعمال ہیں انہیں کریں، جو عقائد ہیں انہیں مانیں، جو اعمال ہیں انہیں کریں۔ اب یہ کہ مسلمان بندہ گنہگار ہے، مطلب یہ کہ کوئی عمل نماز نہیں پڑھتا، چھوڑتا ہے، لیکن فرض تو مانتا ہے، فرض مانتا ہے، اب یہ اس کے نفس کی شامت کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتا تو خیر ہے، وہ گنہگار ہوگا، اس کا حساب ہوگا، اس کا حساب اللہ پر ہے۔ لیکن یہ کہ فرض ہی نہ مانے، ضرورت ہی نہ سمجھے، نماز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر ایسا بندہ کافر ہے، ایسا بندہ کافر ہو جائے گا، اور اس کے لیے تو پھر جہنم ہی ٹھکانہ ہے، اس کے سوا کوئی اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو نجات کا دار و مدار جو ہے نا ایمان اور اعمال صالحہ پر ہیں، بندہ ایمان اور نیک اعمال کرے۔ تو بہرحال یہ جو ہے یعنی کہ آیت نمبر 83، 84، 85 جو ہے 85، 86، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی پیروی اور اسے فالو کرنے، مضبوطی کے ساتھ فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی اہل اسلام ہیں ہم ایمان پر مضبوطی سے جمے رہیں، کوئی بھی قوت و طاقت ہمیں دین اسلام سے ہٹا نہ سکے، ہے نا۔ کوئی بھی چیز کی لالچ، کوئی ہزاروں کروڑ بھی ہمارے سامنے رکھ دینا، تب بھی ہم کسی اور دین کو تلاش نہ کریں۔ ہماری نگاہوں میں
ہونا چاہیے یہ بات کہ اصل کامیابی اور اصل نجات اور اصل نعمت وہ تو آخرت کی ہے۔ تو دنیا میں اگر 1000 کروڑ لے بھی لیے تو کیا کر لے گا؟ کیا کر لے گا؟ بہت تو 70-80 سال آرام سے گزار لے گا، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو ہمیں دنیاوی مشقت برداشت کر لیں، ہے نا، لیکن آخرت کی نعمتیں ہم حاصل کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم۔